بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ہی شخص کا دل متفکر ہے، غمگین ہے، حزین ہے. حالات کچھ ایسے پیش آ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی شاید خالی ہو جو فکر اور غم سے غمگین نہ ہوا ہو. آج خاص طور سے ہمارے خاص عزیز مکرم ارشد صاحب کا انتقال ہوا. بہت سے عزیز بیمار بھی ہیں، سخت علیل ہیں، جن کی وجہ سے دل حزین و غمگین ہے. خیال ہوا کہ یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں. ہمارا آپ کا سب کا یہ ایمان ہے، حزن غم ہو یا نعمت ہو، یہ جو بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. اس کے کیا حقوق ہیں یہ ہم کو معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حزن کے واقعات جب پیش فرمائے تو اس وقت ہم کو نصیحت کیا فرمائی ہے. ظاہر کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں بھیجا، بلکہ اس غم آنے کا کچھ سبب بھی ہے. اس سبب کو بھی معلوم کرنا چاہیے، جو علاج ہے وہ بھی معلوم کرنا چاہیے. ایک شعر تو بہت مشہور ہے، مصرع ہی ہے حضرت معروم کا، غم چبینی زود استغفار کو. جب غم دیکھو تو جلدی سے استغفار کرو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ کارکن بن کے آیا ہے، تم کو جگانے کے لیے آیا ہے، متنبہ کرنے کے لیے آیا ہے. اس بنا پر مومن کو اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے بطور علاج بتلایا ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے.
صبر بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا عجب معاملہ ہے، جب کوئی نعمت ملتی ہے جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، جس پر وہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ذرہ یعنی ضرر والی چیز، تکلیف دہ چیز بھی ملتی ہے، آتی رہتی ہے، اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب دیتے ہیں۔ یعنی کوئی حال اس کا اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ نعمت ملی تب بھی اجر و ثواب کا موقع ہے اس کو کہ شکر ادا کرے۔ کوئی مصیبت آئی تو صبر کیا، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے ایسی صورتیں رکھی ہیں کہ اس میں بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ کھانا کھایا، شکر ادا کیا، پانی پیا، شکر ادا کیا، مانتے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پانی پیتا آدمی اور شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تم نے ہم کو پانی دیا، الحمدللہ الذی جعلہ اکبر فراتم برحمتہ ولم یجعلہ منہن وجاجر بذنوبنا۔ کتنا معاف ثواب ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کھانا دیا، کھانا آیا، کھایا آپ نے، دعا کری، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ معمولی اجر و ثواب ہے۔ لکھا ہوا ہے ایک دعا کے بارے میں ابو داؤد نے، الحمدللہ اطعمنی بغیر حول منی ولا قوہ والبسنی بغیر حول منی ولا قوہ۔ ایک ساتھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ خود روایت حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب نے سنایا ہم لوگوں کو کہ مومن کو تو ہر حال ہی ٹھیک ہے، ہر حال میں وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، کھا پی کر کے بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ وہی مصیبت آئی، کوئی تکلیف دہ چیز پیش آئی، اس سے بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے احکام بیان فرمائے ہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ مجرمین کا بھی واقعہ ہے اور منعمین کا بھی واقعہ ہے۔ جو لوگ مجرم تھے ان کے بھی واقعات بکثرت بیان فرمائے ہیں۔ فلاں قوم نے جرم کیا، ہلاک کیا دیے گئے، فلاں قوم نے اطاعت کیا، نواز دیے گئے، ہے کہ نہیں؟ پورا قرآن منعمین کا بھی ذکر ہے اور مجرمین کا بھی ذکر ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تاکہ منعمین کے واقعات کو سن کر کے ان کو پیش نظر رکھ کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں، خود انعام کا شکر ادا کریں، تو جو ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تم کو بھی دیں گے۔ مجرمین کے واقعات، اللہ کتنے واقعات ہیں قرآن میں، فرعون کے، حامان کے، یہ سب مجرمین کے واقعات ہیں۔ اس لیے کہ جن وجوہ سے وہ ہلاک کیے گئے ان سے بچو۔ تم پر اگر کوئی چیز ایسی آئے تو صبر کرو۔ مجرمین کے واقعات، سبیل مجرمین، مجرمین کے جو سبیل جنہوں نے اختیار کیا راستہ، اس کو بھی بیان کھل کے کر دیا کہ یہ ہے مجرمین کا راستہ اور یہ ہے منعمین کا واسطہ۔ قرآن بھرا ہوا ہے۔ ہم نے خود حضرت سے سنا، بکر کشاف میں سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجرمین کی جو واقعات بیان کیے ہیں اس سے منتفع مسلمین ہی ہوں گے، دوسرے نہیں ہوں گے۔ جو مجرم ہے وہ تو ایمان ہی رکھتے۔ صاحب کشاف نے بھی لکھا ہے یہ کہیں، اور حضرت بہت اس کا فرماتے تھے کہ عجیب بات ہے، جو کفار کے لیے آیات ہے خاص ہیں، اس سے منتفع کفار نہیں ہوتے، مسلمان ہوتے ہیں۔ فرعون کا لفظ ہے، فرعون علیہ اللعنہ، فرعون آیا قرآن شریف میں، اس پر بھی تو الف پر دسنے کی، لام پر دسنے کی،
امی پر 10 نیکی، تو فرعون میں کدی نیکی، فرعون کہنے میں کدی نیکی ہے، ملے گی ہی نہیں، آج نہیں ملے گی ہی نہیں، جتنے حروف ہے اتنی 10 سے پار کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے علاج کے لیے بھی ہے، دستور الحیات ہے۔ ہم نے لکھا دستور السالکین، غالباً حضرت مولانا ابوالکلام ہمارا رحم اللہ سے کسی نے پوچھا ہے کہ قرآن کیا ہے، فرمایا دستور الحیات ہے، غالباً یہی لفظ ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں بھائی کوئی فرق نہ ہو، دستور الحیات کا لفظ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا ہے، دستور ہے، حیات کے لیے بھی دستور ہے، ممات کے لیے بھی دستور ہے، صحت کے لیے بھی دستور ہے اور مرض کے لیے بھی دستور ہے، حیات ممات دونوں کے لیے ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے، حیات کو بھی اور ممات کو بھی، تاکہ ہم آزمائش کہ ادروئے من احسن عملہ، عمل کے اعتبار سے کون احسن ہو۔ میں نے پہلی مرتبہ بیان کیا تھا، اکثر عملہ نہیں کہا، احسن و عملہ، معلوم ہوا کہ کثرت عمل بھی مطلوب نہیں ہے، اس کے اندر حسن ہونا چاہیے۔ اور حسن کیسے پیدا ہوگا؟ حسن نیت سے۔ حسن جو پیدا ہوتا ہے حسن نیت سے، خلوص سے پیدا ہوتا ہے۔ کتنی بڑا عمل ہو، اگر اس کے اندر حسن نیت نہیں ہے، یعنی خلوص نہیں ہے، تو اس کا کوئی درجہ ہے؟ کچھ نہیں، اللہ کا درجہ۔ وہ روایت بہت دیر ہو جائے گی، عالم کو بلایا جائے گا، سخی کو بلایا جائے گا، شہید کو بلایا جائے گا، سب کچھ کیا، علم کو خرچ کیا، مشتہر کیا، مال کو خرچ کیا، سب کچھ کیا، مگر حسن نیت نہیں اس کے اندر ہے۔ شہید بھی ہو گیا، جان بھی دے دیا، معلوم ہوا کہ حسن نیت کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ بنیاد جیسے کوئی چیز ہے، یہ ہے روح افزا ہے، ہماری ایک دو چیز اس کے اندر ہے، بہت سی ہیں، لیکن روح جو ہے سب کو نہیں معلوم ہے کہ کیسے اس کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو اس کے اندر لطافت پیدا ہوتی ہے روح افزا میں، اب تک کسی کو پتا نہیں چلتا، ایک آدمی کے ہاتھ میں رہتا، سنا ہم نے، اللہ علم بما، معلوم کہ وہ چیز معمولی سی ہے، کوئی آتا ہے گھر والا، وہ آتا دراتا چھوڑ دیتا، ختم، اب تک روح افزا کچھ بیان جواب نہیں۔ معلوم ہوا کہ روح جو اس کی ہے، اصل کیا ہے، وہ کیا ہے، وہی ست ہے، ست جانتے ہوں گے، تو ست ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، اعمال صالحہ ہیں، لیکن صالحہ میں روح جو پیدا ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ حسن نیت سے۔ احسن و عملہ، اللہ نے ہم کو زندگی بھی دیا، موت بھی دیا، تاکہ لَنَبْلُوَنَّکُمْ، ہم تم کو آزمائیں کہ کون ہے احسن ازروئے عمل کے۔ اکثر سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند احسن ہے، اکثر بھی ہو اور اس کے اندر حسن ہو تو نعمت مراد، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس بنا پر حسن نیت کا خیال رکھتے ہی رہ جائے۔ روزہ رکھ رہا ہے آدمی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، وہی ہے ایمان کے ساتھ روزہ، اس کا اعتبار ہے، ثواب کے سمجھ کے رکھے تو اس کا اعتبار ہے۔ حضرت اکبر حسین جن کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے، صوم ہے قرآن سے، صوم ہے ایمان سے، ایمان رخصت صوم گم، اور قوم ہے قرآن سے، ارے اطلاع یاد کر لو شعر، قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم، ہم رہتے تھوڑے نا، دو چار ہوتا سنو، کوشش کرو کہ ذہن پہ آ جائے، کبھی دوہرا لو، بس یہ سب چیزیں ضروری ہیں وعد و نصیحت بیان کے لیے۔ صوم ہے، اسے صوم ہے ایمان سے، من صام ایمانا و احتسابا، اسلام ہمارے وہی ثواب آ گیا ہے، حسن نیت۔ اگر یوں ہی روزہ رکھا، 3 دن بھوکا رہا، کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں، اس میں بھی آپ کو رعایت کرنی پڑے گی، کب سے کب تک ہو، کس کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اسی کو کہہ رہے ہیں
صوم ہے ایمان سے، ایمان رخصت صوم گم، قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم، قرآن سے امت کی زندگی قرآن سے ہے مولانا، بہت بڑی بات ہے، قرآن سے، قرآن کو لو۔ بعد میں کہا قوم لفظ دوسرا ہے، کہتے ہیں کہ قوم فلاں سے ہے، اب نام نہیں دیتا کہ ایک جماعت کی طرح سارا ہو جائے۔ میں نے کہا ہے اس لفظ کے بجائے قرآن کا تو زیادہ بہتر ہوگا، لکھا مجھے کوئی قوم ہے اس سے جہاد سے، میں کہتا ہوں بلکہ قرآن کو ہوتا کہ سب آ جائے اس کے اندر، قوم ہے قرآن سے۔ اکبر حسین جلدی کو ٹھیک سمجھا، بہت تعریف کی حضرت ہے، قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم، صوم ہے ایمان سے، ایمان رخصت صوم گم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اس میں مرض ہے تو اس کا علاج بھی ہے، کفر کا بھی بیان ہے، نہیں کفر کے اس کو سنو، اس کو سمجھو، تو اسی کفر کے لفظ سے تم کو ثواب بھی ملے گا، کفر کے لفظ میں۔ اس بنا پر ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہم جس چیز میں مبتلا ہیں، حزن و غم میں مبتلا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب کے ہوائیاں اڑ رہی ہیں، تب ہم جس چیز میں مبتلا ہیں آخر کوئی تسلی کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ جب اللہ نے بھیجا ہے مصیبت، اللہ نے اس کا علاج بھی بتلایا ہے، یوں ہی نہیں بھیجا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، تم کو لے جانا چاہتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتوں کو جنت میں زبردستی لے جائے گا، ان سے کوئی عمل کرا دے گا اور لے جائے گا جنت میں۔ یہ سب اس لیے وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ جو معمولی مچھر نے جو تم کو کاٹا اس کا کیا اجر و ثواب ملے گا، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ کانٹا چبھتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ اس کو حضرت نے ایک دفعہ بتلایا کہ کانٹا چبھنے کا ایک ثواب ہے اور کانٹے چبھنے کا ایک ثواب سمجھنا، یہ ایک دوسرا ثواب ہے جو اجر ملے گا۔ خود نہ کانٹا چبھا، صبر کیا یا نہیں کیا، میں نے سنا، میرے ذہن میں یہی ہے بھائی، کانٹا چبھا اس چبھنے کا ثواب ہے، اور پھر کانٹا چبھنے کو اللہ کی طرف سے سمجھا اور تم راضی رہے تو یہ الگ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے ہر تو دے ہی رہا ہے مول صاحب۔ اللہ تعالیٰ موتی حقیقی ہے، منعمی حقیقی ہے، اس کے اندر فراخی ہے، قلت نہیں ہے، تنگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق محبت فرمائے۔ ہمارا رب کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، اس کا تصور ہوگا تو مصیبتوں میں بھی آپ سمجھیں گے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کرم موجود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود فرمایا، جس کی آپ ایک تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں گزشتہ آیت میں صبر کے سب سے بڑے امتحان کا ذکر فرمایا ہے، وہ کیا؟ جہاد۔ ظاہر ہے کہ جہاد میں تو جان دیتا ہے آدمی، سخت پریشانیاں اٹھاتا ہے، اذیتیں برداشت کرتا ہے، جہاد سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ تو فرمانے بہت اچھا لکھا ہے، گزشتہ آیت میں صبر کے سب سے بڑے امتحان کا ذکر فرمایا ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا ہے۔ بھائی وہ تو ہے، یہ ہر وقت نصیب ہوگا نہیں، بڑا عمدہ نقطہ ہے مجھے۔ جہاد کا ذکر کیا کہ یہ جہاد میں یہ ثواب ملے گا، یہ ہے، لیکن ہر وقت جہاد تو آپ کریں گے نہیں، جہاد کے علاوہ بھی تو کچھ زندگی میں حالات پیش آتے ہیں، اس میں کیا ہوگا، اس کی تفصیل بتائیے، اس کی تفصیل ہے۔ فرمایا کیا ہے، اب آئندہ آیت میں صبر کے کم درجے کے امتحان کا ذکر فرماتے ہیں۔ پڑھیے، بہت زبردست یہ بات دکھ رہا ہے، میرا زیادہ خیال ہے۔ اب آئندہ آیت میں صبر کے کم درجے کے امتحان کا، جہاد میں تو زیادہ درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، کم درجے کے درجے کے بعد چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس امتحان کے علاوہ اور بھی کچھ امتحان ہے۔ یہاں تو اپنی جگہ پر ہے، اس کے علاوہ بھی امتحان سے تم بچ نہیں سکتے۔ مومن اس کو چھٹی نہیں ملی جس کا سبق یاد ہوا،
وہ تو ہونا ہی امتحان ہونا ہی ہے، سمجھے. اس کو ٹھیک موقع پڑھا کہ نہیں میں نے، اس کو چھٹی میں نہیں جس کو سبق یاد ہوا. جہاد میں صبر کر لیا تو اب کیا آگے بڑھو، اب کیا سب اس سے کم درجے کے ہیں. یہ کب تک جہاد کرتے رہو گے؟ جہاد کا موقع ہے، ختم ہو گیا. اب جو صبر کے اور درجے ہیں اس کو حاصل کرو. ہے طریقہ آسان کر دیے نہیں. اب آئندہ آیت میں صبر کے کم درجے کے امتحان کا ذکر فرماتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس امتحان کے علاوہ اور بھی کچھ امتحانات ہیں، تیار ہو جاؤ. کچھ ہم تمہارے صبر کا امتحان لیں گے، کچھ ہم تمہارے صبر کا امتحان لیں گے جو تم پر زائد شاک اور گرا کرنا ہوگا. جہاد میں تو بہت شاک تھا، گرا تھا، لیکن اب اس کے بعد ایسی چیزوں سے امتحان لیں گے جو زیادہ شاک اور گرا نہیں ہوگا. اور خدا کی راہ میں جان دینے کی طرح مشکل نہ ہوگا. کبھی تمہارا امتحان کسی قدر دشمنوں کے خوف سے لیں گے. وہ سب پڑھا بہت ہے لیکن ہم نے سمجھا نہیں تھا، آج ہم سمجھ رہے ہیں کیا ربط کیا ہے. یہ ہے مفسر ہے، درس تفسیر کے مدرسی رہ چکے ہیں، اس کے انداز وہی حروانہ نہیں مدرسانہ. ہم نے تو مدرس کسی بھی آدمی ہے نہیں، تو زیادہ تفسیر یہ پسند ہے. کبھی کسی کے ساتھ دشمنوں کے خوف سے لیں گے کہ تم دشمنوں سے خوف زدہ ہو کر پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. یہ ایک چیز یہ بھی ہے، ہوتا ہی نہیں. فساد کا ہمیں ڈر رہتا ہے، فساد نہ ہو جائے، فساد نہ ہو جائے، ڈرتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک امتحان ہے. اس وقت کیا کرو گے؟ حضرت تھانوی سے کسی نے کہا حضرت فلاں چیز ہو جائے گی، کہا ہٹو منہ تو قبل انت منہ تو کیا، جب آئے گا دیکھا جائے گا. دیکھے یہ ابھی یاد آ گیا مجھ کو، یہ خوف کی چیز پہنچی حضرت تھانوی کے ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی کیوں کہہ رہے ہو منہ تو قبل انت منہ تو کیوں، جب آئے گا دیکھا جائے گا، کیوں اتنا زیادہ پریشان ہوتے ہو. بڑی عمدہ بات ہے کہ نہیں. یہ کسی کے ساتھ دشمنوں کے خوف سے لیں گے کہ تم دشمنوں سے خوف زدہ ہو کر پریشانیوں میں مبتلا ہوگا. دشمن یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، سنتے رہتے ہیں، ہم لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، فلاں جماعت یہ کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہی ہے. اگر ہم سن رہے ہیں 20 25 30 50 سال سے، اگر اس خوف میں مارے پڑتے تو اب تک ختم ہو گئے ہوتے. خود ہتھیار دیکھا ہم لوگوں نے، کیا کیا دیکھا، کیسی چیزیں دیکھی. خوف زدہ خوف ہوتا ہے لیکن اللہ مالک ہے، یہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہے، بچائے گا، محفوظ کرے گا. میں تھا مسجد نبوی میں، مولانا دل کی تفسیر یہ ہے عاشق الہی، نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھاتے ایسا بات دروازہ اس کو بند ہوتا تھا نا، تو دروازہ بند کے انتظار لوگ کر رہے تھے لیکن وہ پڑھتے چلے جاتے. کسی نے کہا حضرت کانپور میں فساد ہو گیا، یہ مر گئے. کہا کوئی نئی بات ہے کیا؟ جاؤ عمل کرو، کوئی نئی بات نہیں. یہ تو اللہ امتحان لیتا ہی رہے گا. کبھی امت امتحان سے خالی نہیں رہی ہے. تم دشمنوں سے خوف زدہ ہو کر پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اور کبھی فقر و فاقہ کے ذریعے سے بھی مبتلا کیا ہوا ہے. فقر و فاقہ بھی ہوگا تفسیر میں. اور کبھی مالوں کے نقصان سے، مال میں نقصان ہو گیا، چوری ہو گیا، جو اس وقت ہے مبتلا ہی نہیں ہم لوگ. مثلا مال ضائع ہو جائے، اس سے بھی تمہارا امتحان ہوگا. دکان نہیں چل رہی ہے، کھلیان جل گیا، ہوتا بھی نہیں. مثلا مال ضائع ہو جائے. اور کبھی جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، لیجیے بور نہیں آیا، آم میں پھل آئے گا جب بور آئے گا تب تو نہیں آیا، یہ بھی تو ایک نقصان ہے. دل متفکر ہوتا ہے. مثلا جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، مثلا عزیز و اقارب مر جائیں، یہ امتحان ہوتا ہے. آگے اسی لیے سنایا مجھے، عزیز و اقارب مر جائیں، معمولی نہیں ہوتا صبر کرنا. ہمارے مولی زکریا کے اہلیہ کا انتقال رات میں، ہمارے عائشہ ہماری لڑکی اتنا رو رہی تھی ان کے لیے، بڑی اچھی تھی، بڑی ہم کو مانتی تھی. آزمائش ہوئی کہ نہیں؟
رونا. پھلوں کے نقصان سے مثلا عزیز و اقارب مر جائیں, یا مثلا کھیتی اور باغ کے پھل کسی آفت سے تلف ہو جائیں, ہوتا نہیں. مثال یہ خوب اچھی دے دی ہے انہوں نے. تو اے مسلمانوں, ان مسائب اور آفات میں صبر کرنا, بس یہ ہے علاج بھی ہے. یہ سب ہوگا, ہم ہی بھیجیں گے, تمہارے ذمہ صبر کرنا ہے. لیکن کہ صبر کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ہم کو صبر کی توفیق مرحمت فرمائے. اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. مصیبت بھی آئی ہے اللہ کی طرف سے, اور صبر بھی آئے گا اللہ ہی کی طرف سے. الصبر عند الصدمۃ الاولی, کتنی بڑی بات ہے. ایک بوڑھی عورت تھی, اس کے لڑکا مر گیا تھا, وہ نالا کر رہی تھی, مولا کی بچائی ہوئی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کہا بڑھیا کیا نا چلا رہی ہے, الفاظ اسی قسم کے ہیں. کہا جا جاؤ, تمہارا کوئی لڑکا مرتا تب پتہ چلتا ہے. لڑکا ارے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تب دوڑی گئی, حضور معاف کیجیے میں نہیں جانتی تھی کہ آپ ہیں. فوراً حضور نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی, سب صبر میں اولا کے پاس. عمدہ بات, سب تو آ ہی جائے گا. ہمارے حضرت مابراہ صاحب کے بہت ساتھ رہا مجھے, یعنی اتنا بہت کم لوگوں کے ساتھ اتنا ہفتوں آگے آ رہتے تھے. اور میں دیکھو, جب کوئی مصیبت آئے, بیماری آئے, کوئی مصیبت آئے, تو اسباب کی طرح نہ دو, پہلے مسبب الاختار پر نظر کرو, اللہ کی طرف نظر کرو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, اللہ ہی سے اس کے لیے اس درد کا درما علاج پوچھو. بہت اچھا مولانا فرماتے تھے. کوئی بات ہوئی, گھبرا کے کسی نے کہا کیا سیکھا تم نے؟ نہیں سیکھا کہ مصیبت میں یہ کرنا چاہیے تھا, یہ بات کرنی چاہیے, گھبرانے کیا بات. واقعی میں نے مولانا کو باہر دیکھا, صبر سکون کا سب کرتے تھے, ایک زبان نہیں چھوڑتے تھے, ایک پرہیز چھوڑتے تھے, سب کچھ. لیکن اللہ پر نگاہ, اللہ جی وہی صبر و استقلال کے اندر تھا. گھبراتے ہو میں نے دیکھا, ہم لوگ بہت ساتھ رہا. فرمایا کہ جب کوئی بیماری آئے, کوئی چیز آئے, پہلے اللہ کی طرف توجہ ہو, اس کے بعد حکیم ڈاکٹر کی طرف توجہ ہو. اور کوئی بات آئے مصیبت, پہلے اللہ کی طرف توجہ ہو, تب اس کے بعد دوسروں طرف جاؤ. فرماتے ہیں عزیز کر مجھے, یا مثلا کھیتی اور باغ کے پھل کسی آفت سے طرف ہو جائے, تو اے مسلمانوں ان مسائب و آفات میں صبر کرنا. یہ اللہ فرما رہا ہے, ہماری طرف سب آئے گا, یہ ہماری طرف سے یہ بھی صبر کرنا. مصیبتیں کس کی طرف سے آئیں گی؟ اللہ کی طرف سے. دعا کرو مثلا بڑھاپے میں اس چیزوں پر ایمان آ جائے. صبر بہت بڑی چیز. صبر پر محبوب دعا شفاء القلوب لکھی ہے, بہت اچھا بیان ہے مجھ صاحب, اس کو تو پڑھتے رہنا چاہیے, اسی میں رکھتے ہوئے نہیں. بہت اچھا بات ہے. شکر پر بھی ہے صبر. وہ کتاب یہی جاری ہونی چاہیے, لیکن لوگ نہیں جاری کرتے ہیں. اس سے بہتر کوئی کتاب مجلسوں میں پڑھانے کے لیے نہیں ہے میرا جاتا ہے. عرب عالم کی کتاب ہے, محاورہ ہر صاحب کو دکھلایا گیا ہے, اور غیر مقلد عالم نے اس کا ترجمہ کرایا ہے محبوب سے, ملے گیا. اور شکر سے بڑا ہوا, اے مسلمانوں ان مسائب و آفات میں صبر کرنا اور ذکر کرنا, اور شکر سے غافل نہ ہونا, اور شکر سے صبر کرنا اور ذکر کرنا اور شکر سے غافل نہ ہونا. اور جو لوگ اس امتحان و آزمائی میں پورے ہوتے ہیں, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجیے. حضور کو حکم ہو رہا ہے, خود اللہ بھیج رہا ہے, اپنے بندوں کو بھیج رہا ہے, اس کا امتحان لے رہا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجیے کہ مصیبت آئی, تم نے کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا, ایسی بات نہیں کیا جو مجھ کو ناراض کر دے. آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجیے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں, اور کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے.
بلکہ اپنی اور احباب کی تسلی کے لیے کہتے ہیں کہ سب ہم اللہ کے مملوک اور غلام ہیں، ہماری جان اور ہمارا مال سب اسی کی ملک ہے، یہ کہتے ہیں۔ مصیبت آتی ہے کیا کہتے ہیں؟ کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے، بلکہ اپنی اور احباب کی تسلی سب کے لیے ہے، اپنی اور احباب کی تسلی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے مملوک، ہم سب اللہ کے مملوک اور غلام ہیں، ہماری جان اور ہمارا مال سب انہی کے ملک ہے، جو چاہے لے اور جو چاہے چھوڑے۔ اچھی تفسیر ہے، جو چاہے لے جو چاہے چھوڑے۔ غلام کو آقا کے سامنے مجال دم زدن نہیں، غلام کو آقا کے سامنے مجال دم زدن نہیں، دم نہیں مار سکتا، وہ ہے دم زدن نہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ غلام کو آقا کے سامنے مجال دم زدن نہیں، وہ ارحم الراحمین، ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، کیسا کیسا آدمی دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں، خطرات آتے ہیں، یہ علاج ہے کہ نہیں مولانا؟ اب جو قرآن حدیث کو نہیں پڑھو گے تو کیا علاج ملے گا تم کو؟ جب صابرین کے ساتھ نہیں رہو گے، شاکرین کے ساتھ نہیں رہو گے تو تم کو شکر کرنے کا کیسے موقع ملے گا؟ نہیں کر سکتے، نہ شکر کر سکتے نہ صبر کر سکتے۔ صابر اور شاکر وہ شخص ہوتا ہے جو آمدنی کو جائز طریقے سے لے اور جائز طریقے میں خرچ کرے، یہ ہے صابر اور شاکر۔ تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، روپیہ آ گیا وہ ناچ گانا بچا، چلنا مشکل، یہاں سے مدرسے تک آنا مشکل ہوتا ہے ناچ گانے سے۔ تب مسلمانوں کی شادیاں کوئی فرق نہیں ہے غیروں کی شادیوں میں اپنی شادیوں میں۔ 10 روپیہ کارے خیر میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ جو کرتے ہیں ان کو بیوقوف بناتے ہیں کہ کیا علم مدرسہ اور یہ کیا چلے پر سب خرچ کرتے ہیں۔ وہ ارحم الراحمین، ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ اگر کسی وقت بھوکا رکھے تو اس کی حکمت و مصلحت ہے۔ طبیب مشفق اگر بدہضمی اور فساد اور معدہ کی وجہ سے 1-2 وقت کھانے کی ممانعت کر دے تو جو ہم سے کر دے تو یہ اس طبیب کے مشفق ہونے کی دلیل ہے۔ مت کھاؤ بھائی، اس وقت بدہضمی ہو جائے گی۔ اور ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہو گیا ترجمہ، کتنا عمدہ کیا ہے، ہم سب اللہ کی طرف ہے۔ وہاں پہنچ کر ہم کو یہ بھی مل جائے گا، جو چھوڑا ہے وہ بھی ملے گا، جو مل جائے گا جو ہم سے لیا ہے، اور وہ ہم گمان سے زائد ہم کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث میں ہے یہ کلمہ اس امت کی کو ملا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے آج کہا تھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی مولانا ابو طالب کا آیا تھا، وہ کہتے ہیں یا حی اللہ، یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابو طالب جو آئے تھے، ایک عالم تھے آئے تھے، کہہ رہے تھے میں چاہتا ہوں اس کو عام طور سے کہوں، یا حی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں کب ضرور کہیے، میں نے کہا آج میں نے ایک بات یہ کہی ہے، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، میں یہ کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، بہت خوش ہوئے۔ میں نے کہا یہ بھی ایک ہے مختصر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی بیماری ایسی تو نہیں، کوئی زخم ایسا تو نہیں کہ اب بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں؟ اور انہوں نے کہا اے عائشہ اس کے نتیجے سے تم باخبر نہیں ہو، آج دیکھیے نتیجہ کیسا ہوتا ہے، نتیجے سے باخبر نہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ ایسی باتیں یہ مر جائیں گے ہم، ایسے جراثیم ہیں، ایسی چیزیں ہیں، وہ ہم گمان میں نہیں ہوتا کہ اعتراف یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، کوئی نہیں سمجھتا، مر جاتا ہے، ختم۔ حدیث میں ہے یہ کلمہ خاص اسی امت کو ملا ہے، دوسری امت کو عنایت نہیں ہوا، دوسری امت کو۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے
غم میں یا اسفا فرمایا، انا للہ نہیں فرمایا، یا اسفا علی یوسف، افسوس یوسف پر۔ اگر یہ کلمہ رہتا تو یا اسفا نہ فرماتی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے۔ ایسے صابرین پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات اور خاص توجہات ہیں، خود اللہ فرما رہا ہے نا، ایسے صابرین پر جو اللہ کے، جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، خاص عنایات ہیں اور خاص توجہات ہیں، جو حضرات انبیاء کے عنایت کے ہم رنگ ہیں۔ صابرین اللہ کے خاص، ایسے صابرین پر اللہ تعالیٰ کے خاص عنایات اور خاص توجہات ہیں، جو حضرات انبیاء کے عنایات کے ہم رنگ ہیں۔ یہ دیکھیے، ان صابرین پر اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر جو چیز آتی ہے اسی قسم کی چیز ان کو ملے گی، صابرین کو۔ یہ بھی ایک نقطہ ہی بیان فرما رہا ہے۔ ان صابرین کو کیا کیا؟ ایسے صابرین پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات اور خاص توجہات ہیں، جو حضرات انبیاء کے عنایت کے ہم رنگ ہیں، جو ان کے پروردگار کے پاس اترتی، صلوات من ربی، جو ان کو اترتا ہے وہی صابرین پر بھی اترتا ہے، جو ان کے پروردگار کی طرف سے اترتی ہیں۔ ان پر خدا کی مہربانی بھی ہے۔ کتاب و سنت میں صلاۃ کا لفظ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن یہاں صابرین کے لیے آیا ہے۔ کہاں پر ہے؟ ارے آپ لوگ پڑھاتے ہیں، آپ لوگ یہ صلوات من ربی، یعنی زن جو غم جن کو پہنچ رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صلوات، تو صلوات تو کس پر بھیجی جاتی ہے؟ نبی پر، لیکن ان صابرین کے لیے اس کا استعمال کیا ہے لفظ انبیاء کے سامنے۔ صابرین کی بشارت میں صلوات کا اس لیے استعمال فرمایا کہ حق تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان عنایات خاصہ سے فرماتے ہیں جو حضرات انبیاء کی صلوات و عنایت کے ہم رنگ ہوتی ہیں۔ صبر کا یہ مقام ہے مولانا، بہت عمدہ بات ہے۔ یہ کبھی ذہن میں نہیں آیا تھا، مطلب یہ کبھی نہیں آئے گا، یہ پڑھنے پڑھانے سے سلسلہ رہنا چاہیے مجلس میں۔ صابرین کی بشارت میں صلوات کا، یہ صلواتی ہے نا، کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ حق تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان عنایات خاصہ سے سرفراز فرماتے ہیں جو حضرات انبیاء کے صلوات و عنایات کے ہم رنگ ہوتی ہیں۔ صابرین کو یہ درجہ ہمارا ہے، اس لیے کہ مسائب و حوادث میں صبر و تحمل سے کام لینا، اور کوئی کلمہ شہادت زبان سے نہ نکالے، کوئی کلمہ شکایت شہادت نہیں میں، اور کوئی کلمہ شکایت زبان سے نہ نکلنا، اور خداوند ذوالجلال کی طرف رجوع کرنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ حق تعالیٰ صبر کرنے والے کو ان عنایات خاصہ سے سرفراز فرماتے ہیں جو حضرات انبیاء کی صلوات و عنایات کے ہم رنگ ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ مصائب حوادی میں صبر و تحمل سے کام لینا، اور کوئی کلمہ شکایت زبان سے نہ نکالنا، اور خداوند ذوالجلال کی طرف رجوع کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ قرآن سے معلوم ہے کہ نہیں؟ آپ کے لیے کتاب دیکھ ڈالتے ہیں جو اتنے میں سب کچھ بیان کیا۔ کما قال تعالیٰ واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کرو۔ امت کو بھی انبیاء کا مقام نبوت کا تو نہیں، لیکن اس کے مثل سے ملے گا کچھ۔ کما قال تعالیٰ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، سو تو ٹھہرا رہ جیسے ٹھہرے رہے ہیں ہمت والے رسول، ٹھہرا رہ جیسا کہ ٹھہرے رہے ہیں ہمت والے رسول۔ اسے صابر کو صلوات و عنایات خاصہ سے سرفراز فرمایا۔ صبر کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے صابرین کو صلوات و عنایات خاصہ سے سرفراز فرمایا، اور جان و مال کا جو نقصان ہوا اس کے عوض میں عنایات عامہ یعنی طرح طرح کی رحمتیں اور مہربانیوں سے نوازا۔ ابھی غلہ لے لیا، پھل لے لیا، بیٹے کو لے لیا، بیٹی کو لے لیا، موت دیا،
تو یوں ہی نہیں، اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی طرح طرح کی رحمتیں اور مہربانیوں سے نوازا. ہماری اس بیان سے صلوات رحمت میں یہ فرق ہے، یہ صابرین کو صلوات و عنایت خاصہ سے سرفراز فرمایا، اور جان و مال کا جو نقصان ہوا اس کے عوض میں عنایات عامہ یعنی طرح طرح کی رحمتیں اور مہربانیوں سے نوازا. ہمارے اس بیان سے صلوات اور رحمت میں فرق واضح ہو گیا. صلوات سے عنایت خاصہ مراد ہے. صلوات دیں کیا ہوتا ہے؟ عنایت خاصہ جو دینی اور دنیوی ظاہری اور باطنی برکات کا موجب ہے. صلوات دیں کیا ہوتا ہے؟ دینی اور دنیوی ظاہری اور باطنی برکات کا موجب ہے. اور رحمت سے عنایت عامہ مراد ہے جو دنیا میں فوت شدہ جان و مال کا عوض اور نعم البدل بھی ملے گا. یعنی وہ صبر کی وجہ سے وہ چیز ملے گی، باطنی نعمتیں ملیں گی، کیفیات. اور رحمت سے کیا ملے گا؟ جو لیا ہو وہ دے ملے گا. اس میں تو بور نہیں ہے، دوسرا ہو سکتا ہے اسے دوگنا دے دے تم. اور رحمت سے عنایت عامہ مراد ہے جو دنیا میں فوت شدہ جان و مال کا عوض اور نعم البدل ہے. خوب سمجھ لو، ایسے لوگ علاوہ اس کے کوئی عنایات خاصہ اور عنایات عامہ کے مورد ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں. یہ دیکھیے، دینی اور دنیوی نعمتیں تو ملی، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے سرفراز ہوئے، لیکن ہدایت یافتہ بھی ہیں. کہ عین مصیبت کے وقت میں جبکہ یہ اندیشہ تھا کہ کوئی کلمہ شکایت کا زبان سے نکل جائے، خداوند ذوالجلال کی ناراضگی اور دوری اور محجوری کا سبب بن جائے، ایسے وقت میں قرب خداوندی اور اس کی خوشنودی کا اندازہ نکال جائے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. بس اس میں تھا ہے کہ مانی کیا کہا ہے، بہت عمدہ دیکھا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. کمال ہدایت یہی ہے کہ ہر طرف سے اپنے مطلب کا کھوج لگا لے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. کوئی مصیبت بغیر اللہ کے حکم کے نہیں پہنچتی، کوئی مصیبت بغیر اللہ کے حکم کے نہیں پہنچتی. اور جو بمقتضائے ایمان مصیبت میں ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب پہ ہدایت اور معرفت کی راہ کھول دیتے ہیں. انہی کو اس سے آئی، لیکن اسے صبر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کی دروازہ کھول دیتے ہیں اس پر. یہ محتدون ہے قرآن شریف میں کیا ہے. کوئی مصیبت بغیر اللہ کے حکم کے نہیں پہنچی، اور جو بمقتضائے ایمان مصیبت میں ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر ہدایت اور معرفت کی راہ کھول دیتے ہیں. اب آگے بڑھتا چلا جائے گا. فاروق اعظم سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے، نعم اللہ نعم العلاوہ، یعنی اس آیت میں حق تعالیٰ نے صابرین کے 3 چیزوں کا وعدہ فرمایا. یہ ہم نے سنا ہے، بیان قرآن میں سنا تھا، جب ہم کو پڑھاتے تھے پتہ پور میں، اس وقت ہم کو یاد یہ ہے کہ صابرین کے لیے 3 چیزوں کا وعدہ فرمایا. ایک صلوات، دوسرے رحمت، دوسرے ہدایت. 3 چیزیں. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ صلوات اور رحمت جو ایک دوسرے کے قرین ہیں، یہ دونوں کیا ہی اچھے عدیل ہیں. ساتھ کیا ملے گا؟ صلوات ملے گی اور رحمت ملے گی. یہ تو دونوں ساتھ ساتھ ہیں، یہ تو ملے ہی گئے. اور تیسری چیز کیا ملے گی؟ ہدایت مل جائے گی. تو ہمارے گھلوا کا لفظ ہم کو یاد ہے کہ جیسے کوئی چیز لی آتی ہے تو اس کو جیسا تھا ویسا دے دیا، 1 کلو دے دیا، 2 کلو دے دیا، تو آدمی کیا کہتا ہے کچھ اور دو. اس کو ہم لوگ گھلوا کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ گھلوا جو ہے ان دونوں سے بڑھ کے عمدہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. گھلوے کا لفظ ہے نا. اور تیسرے ہدایت. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ صلوات اور رحمات جو ایک دوسرے کے قرین اور عدیل ہیں، یہ دونوں کیا ہی اچھے عدیل ہیں. اور ہدایت ان عدلین کے علاوہ ہے، یعنی ایک ذاتی ہے جو صلوات اور رحمت پر بھی زیادہ ہے. لیکن وہ دونوں چیزیں ملیں گی. تیسری چیز جو ہدایت ملے گی وہ اور ہی چیز ہے، یعنی ایک ذاتی ہے جو صلوات اور رحمت پر زیادہ ہے. ہو گئے. مصیبت کے وقت تسلی کے 2 طریقے. اس آیت میں حق تعالیٰ نے مصیبت کے وقت تسلی کے 2 طریقے ارشاد فرمائے، ایک عقلی ایک طبعی. عقلی تو یہ ہے انا للہ پڑھو، ہم اللہ کے لیے، یہ عقلی چیز ہے.
ہم سب اللہ کی ملک ہیں، جس کو چاہے دنیا میں رہنے دے، جس کو چاہے آخرت میں بلا لے. ہاں یہ عقلی چیز ہے. سوچ لو انا للہ، ہم جو اللہ کے ہیں تو ہم کو جہاں چاہے رکھے، جب تک چاہے دنیا میں رکھے، جب چاہے آخرت میں بلا لے. کہ مالک کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے تصرف کرے. لہذا کسی عزیز کے مرنے پر شکایت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کسی کے ملک میں دو گھوڑے ہوں، ایک کو یہاں باندھ دیں اور دوسرے کو دوسرے کو باندھ دیں، تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے. دو ملک ہے، ایک گھوڑے کو وہاں باندھ دیا، ایک گھوڑے کو یہاں باندھ دیا، میں حرج کیا ہے؟ یا ایک کو زندہ رکھا ہے، ایک کو اٹھا لیا، اس میں حرج کیا ہوا ہے؟ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ یا مالک کسی چیز کو اوپر کے مندر میں رکھ دیں اور ایک نیچے میں رکھ دیں. بھائی دو چیزیں ہیں، کچھ یہاں رکھ دو، بسکٹ کچھ اوپر رکھ دو. آپ کو اعتراض ہے اوپر کو رکھ دیا آپ نے، ہے نہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے دنیا میں رکھیں اور جس کو چاہیں آخرت میں رکھیں. طبعی ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ آخری چیز ہے، آخری چیز ہے کہ جب ہم اللہ کے ملک ہے تو اللہ تعالیٰ جہاں چاہے رکھے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی ہم سب کو وہیں جانا ہے اور وہی ہمارا وطن اصلی ہے. یہ دنیا تو ایک جیل خانہ ہے. اب کسی کو جیل خانہ اور چاہے زندہ سے نکاح کر گلستہ اور بوستہ میں لے جا کر ٹھہرا دیں تو حقیقت میں خوشی کا مقام ہے کہ بجائے غم قضا کے عزت سے قضا ملے گا. انا للہ، ہم اسی کے جہاں چاہتا رکھتا. ٹھیک ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جب کہہ دیا تو معلوم ہے کہ دنیا سے آخرت تم کو پہنچا دی تو اچھے جو کیا ہے. عقلی چیز یہ ہے کہ وہ ہم اس کے مملوک ہیں، جو چاہے کرے. اب اس کا نعمت کیا ہے کہ یہاں سے اٹھا کے تم کو اپنے یہاں لے جا رہا ہے. تو یہ طبعی چیز. غرض یہ کہ یہ ایک جملہ انا للہ میں عقل کی تسلی ہے اور دوسرے جملے میں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں طبیعت کی تسلی ہے. طبیعت تسلی ہے کہ ہم کو جو اللہ نے یہاں رکھا ان کو اختیار تھا اور رکھا اچھا ہی کہ ایک بری جگہ سے نکال کے اچھی جگہ رکھ دیا. یہ تو تسلی ہوئی. مگر بائیں ہمارا شریعت نے، دیکھیے یہ بہت عمدہ لکھا ہے یہ، مگر بائیں ہمارا شریعت نے حزن ملال رونے آنسو بہانے کی ممانعت نہیں کی ہے. کوئی مصیبت آ گئی تو رو بھی سکتے ہو، لیکن بائیں ہمارا شریعت نے حزن و ملال اور رونے اور آنسو بہانے کی ممانعت نہیں کی. وہ غیر اختیاری امر ہے، رو سکتا آدمی، بلکہ اس میں ایک قسم کی فضیلت بھی رکھی ہے اور یہ فرمایا وہ رحمت، یعنی آنسو بہانا کسی عزیز کے مرنے پر یہ کیا، یہ اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. شریعت کی خوبی کو دیکھیے کہ عقل کی اور طبیعت کی اور جذبات کی سبھی کی رعایت فرمائی. یہ قرآن خدا ہی کر سکتا ہے. اگر کسی آنے والی مصیبت کی پہلے ہی سے خبر دے دی جائے تو صبر آسان ہو جاتا ہے. دفعہ مصیبت آنے سے آدمی گھبرا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کو پہلے ہی سے خبر دے دی تاکہ صبر آسان ہو جائے. یہ آنے والا ہے تمہارے اوپر، جہاد سے فارغ ہو گیا، یہ مصیبتیں آئیں گی، کبھی پھل جائے گا، کبھی لڑکا جائے گا، کبھی بیمار ہو گئے. یہ ان کا بات ہو گئی. تھوڑا سا اور ہے. امام شافعی سے منقول ہے کہ آیت میں خوف خداوندی مراد ہے اور بھوک سے رمضان کے روزے اور مالوں کی کمی سے زکوٰۃ اور صدقات مراد ہیں، اور انفس یعنی جانوں کے نقصان سے امراض اور بیماریاں مراد ہیں، اور ثمرات کے نقصان سے اولاد کا مرنا مراد ہے، کیونکہ اولاد انسان کی زندگی ہے. اس سے یہ مراد یہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز آتی رہے گی. جامع ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب فرشتے کسی مرد مومن کی بچے کی روح قبض کر کے لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اقبستم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ کیا تم نے میرے بندے کے ثمرے قلب کو لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاؤ میرے بندے نے اس مصیبت پر کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. آپ کے حمد و ثنا کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو،
امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. بہرحال یہ مختصر سا بیان ہے. یہ میں دعائیں میں انشاءاللہ جو بھی سنے گا ضرور اس کو تسلی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جب مصیبتیں آئیں تو دوائیں میں انہیں کی طرف سے ہیں. ان کے نزدیک اگر کسی مصیبت کی وجہ سے کوئی جنت میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے ہم نے اس کو بڑی چیز دے دی ہے، ہم کو بھی وہی سمجھنا چاہیے. بس یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمارے متعلق فیصلہ کیا، رونا دھونا بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہی سمجھے کہ اللہ نے جو دیا مصیبت یہ اللہ کی مسرت کے مطابق ہے. وہ حکمت وہی اس کی حکمت جانتا ہے. ہم کو اس پر راضی رہنا، صبر کرنا، یہی ہماری سعادت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق کی دعا دیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ تعالیٰ عافیت دے. عافیت کی دعا برابر کرتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عافیت کی دعا کرتے رہتے تھے. ہم بھی اتباع سنت کی طرف کے طریقے پر عافیت کی دعا کرتے رہیں. کبھی کوئی مصیبت کی دعا کسی نبی نے نہیں کیا. عافیت کی راحت کی دعا کرتا رہا. ہم کو بھی کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد بھی کوئی مصیبت آئے تو راضی رہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا وہ سب ٹھیک ہے. جب اس طرح راضی رہے گا تو وہ مصیبت بھی نعمت کا کام میں آ جائے گی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.